ایک تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، بلکہ میرے عزیز بولنے سے پہلے سوچ کر بولے کہ بھائی ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کے اندر کہا کہ امام مسجد کے بارے میں اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام مسجد تو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، امام مسجد جو ہے یہ قرآن پڑھاتے ہیں، امام مسجد نماز کی ڈیوٹی کرتے ہیں، امام مسجد جنازے پڑھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے عجیب طرح کے کمنٹ کیے اور ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجدیں اور مدارس جو ہیں یہ کتنے ضروری ہیں۔ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے انہوں نے کہا جی نہ مولوی بنیں گے تو پھر کیا ہوگا، مولوی نہ بنیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں کسی دوسرے تیسرے مولوی کی بات نہیں کرتا۔ ہماری آرمی کے ایک جرنل تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ پاکستانیوں تم خوش نصیب ہو، پاکستانیوں کا نام لیا اور کہا کہ اگر پاکستان کے اندر مدرسے اور مسجدیں نہ ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جرنل تھے جرنل شاہد عزیز، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اگر پاکستان کے اندر مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے جنازے پڑھانے والا بھی ہمیں نظر نہ آتا۔ یہاں پہ تو ماحول یہ ہے کہ مولویت پہ باتیں ہزار بندے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک نماز پہ امام مسجد لیٹ ہو جائے نا تو بے شک 15 20 30 50 بندے کھڑے ہونا، وہ ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی اب جماعت کون کروائے گا۔ ہر بندہ ڈرتا ہے مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ جنازے کے وقت جو ہے جنازہ پڑھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جنازہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اکثریت کے ساتھ اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے باپ کو غسل کیسے دینا ہے، پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے جناب والی کوئی امام مسجد مل جائے، کوئی غسل دینے والا، کوئی مسجد کا خادم مل جائے۔ تو بات یہ ہے کہ امام مسجد جو ہے، جو مولوی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ کسی ایک مولوی کی وجہ سے، کسی ایک مولوی کے جو ہے وہ رویے کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ساری مولویت کو، سارے مدرسے والوں کو آپ غلط نہ کہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، امام مسجد کے بغیر جو اللہ کے دین کے عالم ہیں، ان کے بغیر ہمارا قسم با خدا گزارا نہیں ہے۔ اور یقین جانیے اللہ رب العزت کائنات کو جو ہے وہ پال ہی قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے رہا ہے۔ فرمایا جب تک قرآن پڑھنے والے موجود رہیں گے، جب تک قرآن پڑھنے والے رہیں گے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ یہ جو دین کے طالب علم ہیں، یہ جو دین کی تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا عالم دین کا کتنا مقام ہے۔ عالم دین جب وہ مکمل عالم بن جاتا ہے، چلے یار ہم جو ہے ہم تو علماء کے خادم ہیں، ہم تو اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، حالانکہ مجھے 17 سال ہو گئے امامت کرواتے ہوئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ایک کورس ہوتا ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے، حافظ قرآن ہوں، مگر پھر بھی ہم تو علماء کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ چلے یار چھوٹے مولوی کی آپ عزت بے شک نہ کریں، جب بڑے، اور جب آپ کہتے ہیں نا مولویوں، تو وہ بے شک ایک گلی محلے کا امام ہے، بے شک وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، سارے مولوی کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز علماء کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کریں، 1000 دفعہ سوچا کریں۔ عالم دین جب بچہ گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں، اور جب وہ مکمل عالم دین بن جاتا ہے اس کے بعد اس کا کتنا مقام ہوگا۔ کریم آقا نے فرمایا جس نے میں محمد کے دین کے عالم کی زیارت کی ایسے ہے اس نے میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی۔ چلے یار انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں بحیثیت انسان ہونے کے ناطے مولویوں سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب والی ہر وقت مولویوں کی واٹ ہی لگاتے رہے، آپ ہر وقت جناب والی مولویوں پہ جو ہے نا آپ جناب والی اپنے تیر سیدھے رکھیں۔ اور جناب مولوی، اس لیے میرے عزیز باقی مولویوں کو بھی چاہیے اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھ بھال کے جناب والی بڑے محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے، اس لیے کہ لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے نا، تو ایک بچہ گزر رہا تھا، گلی میں کیچڑ تھا، تو بچہ گزرنے لگا، میرے امام نے فرمایا اے میرے بیٹا دھیان سے گزرنا، کہیں گر نہ جانا، سلپ نہ ہو جانا۔
تو وہ بچہ بڑا عقل دانا بچہ تھا. بعض بچے بھی بڑے ہمت والے، بڑے مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ میری فکر نہ کریں، میں گرا تو صرف میں ہی گروں گا، اور آپ دھیان سے چلنا، اگر آپ گرے تو پوری امت گر جائے گی.